بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ اگلا لیکچر ہے چیریٹی کے بارے میں۔ یہ میں نے لفظ انگلش میں چیریٹی کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے جو کہ کمپلسری ہے، صدقات کا ذکر ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے، عشر کا ذکر ہے، قرض حسنہ کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف تفصیل ہے، مدیں ہیں، تو ان کے لیے جو بیسٹ لفظ مجھے سوٹ کیا وہ تھا چیریٹی، جس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ اگلا لیکچر ہے سورہ سبا 34 نمبر سورت کی 39 نمبر آیت میں فرمایا، کہو کہ بے شک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نفع تلا دیتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں تم میں سے کوئی چیز یعنی میری راہ میں تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگلا صورت ہے سورہ فاطر، اس کی 29 نمبر آیت میں فرمایا، یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے انہیں چھپا کر اور اعلانیہ، وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کا جس میں ہرگز خسارہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میری راہ میں خرچ کرے گا اس کو پورا بلیم ان رسپونڈ اجر۔ نمبر 30، یہ 29 نمبر صورت آیت تھی، یہ 30 نمبر اگلی آیت ہے، اس لیے کہ پورا پورا دے گا اللہ ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اگلی صورت یاسین ہے، اس کی 47 نمبر آیت میں فرمایا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تو یہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ ہم انہیں کھلائیں، اگر اللہ چاہتا ہو تو خود انہیں کھلا دیتا۔ یعنی لا حول ولا قوت، اللہ کے اوپر کتنی بری بات کی ہے کہ اللہ خود کو نہیں کھلاتا ہوں گا، نہیں ہو، اللہ کہتا نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ 41 نمبر سورہ حامیم سجدہ، اس کی 67 آیت ہے، اس کا جز ہے، سو ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو نہیں دیتے زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں۔ پھر 42 نمبر سورہ شورا کی 36 اور 37 آیت ہیں، 36 کا جز ہے، جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھا، 37 آیت ہے، جو بچتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آیا تو وہ معاف کر دیتے تھے۔ 37 نمبر میں فرمایا، اور جو مانتے ہیں اپنے رب کا حکم اور قائم کرتے ہیں نماز، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ زخرف 43 نمبر سورت کی 32 نمبر آیت میں فرمایا، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ سوالیہ نشان، جبکہ ہم نے ہی تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں، اور بلند کی ہیں ان میں سے بعض کے بعض پر درجے، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو اپنا خدمتگار، اور تیرے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ 47 نمبر سورہ محمد، اس کی 37-38 آیات ہیں، اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارے مال اور طلب کر لے تم سے سب کے سب تو تم بخل کرو گے، اور اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کوٹ۔ دیکھو یہ تم ہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، سو تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے، اور اللہ تو غنی ہے اور تم محتاج، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ الزاریات 51 نمبر سورت کی 15، 16، 17، 18، 19 آیات ہیں، البتہ متقی لوگ ہوں گے باغوں اور چشموں میں، حاصل کریں گے جو عطا فرمائے گا انہیں ان کے رب، بلا شبہ یہ لوگ تھے اس سے پہلے احسان کرنے والے، یہ لوگ کم ہی راتوں کو سویا کرتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے، اور تھا ان کے مالوں میں حق مانگنے والوں اور حاجت مندوں کا حصہ۔
اگلی صورت الحدید 57 7 نمبر آیت ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں بنایا ہے اس نے تم کو اپنا نائب خلیفہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا ان کے لیے ہے اجر عظیم۔ الحدید صورت کی آگے چل رہی ہے 8 نمبر آیت، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ نہیں ایمان لاتے ہو تم اللہ پر، جبکہ رسول دعوت دیتا ہے تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور لے چکا ہے تم سے وہ پختہ عہد اگر تم ہو مومن۔ اگلی آیت 10 نمبر، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، یہ لوگ بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے ان سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور جہاد کیا۔ کون ہے جو قرضہ دے اللہ کو قرض حسنہ تاکہ وہ بڑھا کر واپس دے اسے اور اس کے لیے بہترین اجر۔ سورہ مجادلہ 58 کی 3 نمبر آیت ہے، وہ لوگ جو اظہار کرے اپنی بیویوں سے اور رجوع کر لیں اس سے جو انہوں نے کی تھی، تو اس پر آزاد کرنا ایک غلام بطور کفارہ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جا رہی ہے، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اگر مرد جو ہیں اپنی بیویوں سے اظہار کر لیں، بلکہ گندا الزام یا جو بھی کہہ لیں وہ لگا لیں اور پھر رجوع کر لیں، یعنی معافی مانگ لیں، تو اس کے لیے بھی کفارہ مقرر کیا گیا کہ تم اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے چیریٹی کا۔ سورہ مجادلہ ہی ہے، اگلی 4 نمبر آیت ہے، اور پھر اگر کوئی نہ پائے غلام تو وہ روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو شخص روزوں کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے، مساکین سے مطلب غریبوں کو، یہ اس لیے کہ راسخ ہو تمہارا ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یعنی تم سے ایک بری حرکت ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، اب تمہیں ایسے نہیں چھوٹ جانا، ہاتھ لگانے سے پہلے بیوی کو یا غلام آزاد کرو، اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ اب حد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے سخت، حد کا مطلب ہے کہ لمٹ، اب تمہارے اوپر بہت بڑا گناہ آ گیا ہے، اس کے لیے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ مجادلہ کی 12 نمبر آیت ہے، اے ایمان والو جب تم رسول سے علیحدگی میں بات کرنا چاہو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، یہ بہتر عمل ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ بھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے صدقہ اللہ نے مقرر کر دیا، کچھ نہ کچھ صدقہ دو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیحدگی بات، پریویلیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ مجادلہ کی 13 نمبر، کیا تم ڈر کے اس بات سے کہ پیش کرو علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور اللہ معاف بھی کر دے تو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم مال کرتے ہو۔ سورہ حشر 59 نمبر 59 صورت ہے، 7 نمبر میں فرمایا آیت میں، جو کچھ پلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے، سو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، تاکہ نہ کرتا رہے وہ گردش تمہارے مالداروں ہی کے درمیان۔ یعنی یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، مسافروں، غریبوں کے لیے ان کا حق نکالو۔ سورہ حشر کی 8 نمبر آیت ہے، ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے ہیں اور اپنی جائیدادوں سے، جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ سچے ہیں۔ آگے فرمایا، سورہ حشر چل رہی ہے، 9 نمبر آیت ہے، 9 نمبر آیت میں ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مقیم تھے دارالہجرت میں اور ایمان لا چکے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت تک بھی اس چیز کی جو انہیں دی جائے،
اور ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی ذات پر اگرچہ خود ہوں حاجت مند، اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالچ سے سو در حقیقت وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہجرت کے اس موضوع کو اللہ نے موضوع بنایا ہے، ہجرت کو موضوع بنایا ہے کہ جب ہجرت کے لیے لوگ آتے ہیں ہجرت کر کے، تو جو لوگ جن لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کے آگے اپنے دل، اپنے ہاتھ، اپنے کھول دیتے ہیں ان کے لیے، ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اجڑ پجڑ کے آئے ہیں، سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، اب ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو رعایت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو مکہ سے مسلمان مدینہ آئے، تو انصار نے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے ہر چیز آدھی آدھی کر دی، بلکہ کئیوں کی بیویاں پیچھے رہ گئی تھیں یا کافر تھیں تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ تو یہاں تک ہوا، تو یہ بھی ایک چیریٹی ہے، یہ بھی چیریٹی ہے کہ تم میں سے جو ہجرت مہاجرین ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مقیم تھے دار الہجرت میں اور ایمان لا چکے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے،